الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حصول علم کے آداب کے سلسلے میں جو ہدایات ہیں ان میں سے آداب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو پہلا ادب ہر کام کا شریعت میں جس کی بڑی اہمیت ہے وہ ہے اخلاص۔ کسی بھی کام کی قبولیت اور اس کا معیار یہ اخلاص ہی پر موقوف ہے۔ حصول علم میں بھی اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے اقتضاء العلم والعمل یا اقتضاء العلم العمل، علم کا تقاضا عمل ہے، اس کے شروع میں حمد و صلوات کے بعد جو الفاظ نقل کیے ہیں فرمائے ہیں: انی موصیک یا طالب العلم باخلاص النیت فی طلبہ و اجہاد النفس علی العمل بموجبہ فإن العلم شجرۃ والعمل ثمرۃ ولیس یعد عالما من لم یکن بعلمہ عاملا۔ انی موصیک، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یا طالب العلم، باخلاص النیت فی طلبہ، طلب علم میں اخلاص نیت رکھو، و اجہاد النفس علی العمل بموجبہ، اور علم کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دو۔ فإن العلم شجرۃ، علم ایک درخت ہے، والعمل ثمرۃ، اور عمل اس کا پھل ہے، ولیس یعد عالما من لم یکن بعلمہ عاملا، ہمارے نزدیک وہ عالم ہی شمار نہیں ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو علم پر عمل کی نیت سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ طالب حدیث کے جو آداب نقل کیے ہیں اس میں سب سے پہلے اسی اخلاص کا ہی ادب ذکر کیا ہے۔ ہر مسلمان بالخصوص ہر طالب علم کی زندگی میں سب سے پہلا اس کا جو فریضہ ہے وہ نیت کی درستگی ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر جس میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن شریف پڑھا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار ہوگا، ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا۔ اللہ پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کے سلسلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے ہی علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، آپ کی رضا کے لیے ہی قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا تھا تجھے قاری کہا جائے۔ اب وہ ہو چکا جو مقصد حاصل ہونا تھا، مشہور ہونا تھا، نام اور شہرت چاہیے تھا، اس کے بعد اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم وہ نیت سے عالم نہ بن رہے ہوں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مشہور ہونے کی نیت سے ہم مفتی تو بن رہے ہیں۔ ہم میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو افتاء کی صلاحیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں ہے، وہ استعداد نہیں ہے، پھر بھی مفتی بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی گھٹے پٹے مدرسے سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں کا پڑھانے والا بھی اس صلاحیت کا نہیں کہ وہ افتاء کروا سکے، اور نہ ویسی محنت ہے، نہ ویسا کتب خانہ ہے، نہ ویسا ٹائم ہے۔ اب تو بعض وہ لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے پیدا ہو گئے جو ایک ہی سال میں دور حدیث بھی کر رہے ہیں اور افتاء بھی کر رہے ہیں۔ دن میں دور حدیث ہے، رات میں افتاء ہے۔ دور حدیث ہی اتنا مصروف رکھنے والا سال ہے کہ وہ شروحات ختم کر دے جو دور حدیث میں پڑھائے جاتے ہیں، تو وہی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آدمی افتاء بھی کرنے لگے، کیا پریشانی ہے؟ تم سامنے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ نظر کدھر ہے تمہاری؟ شروع ہوتے ہی تم شروع ہو گئے، 4 سوا 4 بج رہے ہیں، 5 بج رہے ہیں، یہ ٹائم سونے کا تھوڑی ہے۔ مشکل ہے تو چلے جاؤ یہاں سے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں رہتا۔ تو مشہور روایت ہے کہ ہم لوگ
مشہور ہونے کی خاطر کوئی نہ کوئی کام کر ہی دیتے ہیں۔ بالخصوص افتاء کا منصب تو اس وقت بہت ہی ریاکار منصب بن چکا ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں ایک بہت دلچسپ واقعہ شیخ عوامہ رحمۃ اللہ حفظہ اللہ نے اپنی کتاب من صحاح الاحادیث القدسیہ کے تحت میں لکھا ہے۔ حضرت ابن قتیبہ کی جو عیون الاخبار ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مسلمہ بن عبد الملک یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، قلعے کا محاصرہ کیا اور قلعے کی دیوار میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمہ نے اس شگاف میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کو تشکیل کی کہ بھئی یہاں پر دیوار تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہے، سوراخ نظر آ رہا ہے کہ قلعے کے اندر ہم دروازے میں سے تو نہیں جا سکتے، دروازہ بند ہے اور دیواریں اونچی اونچی ہیں، تو یہ جو دیوار میں تھوڑا سا سوراخ دکھ رہا ہے یہاں سے گھس کے کوئی اندر جائے اور پھر اندر جا کر اندر سے قلعے کا دروازہ کھولے، ہم اندر داخل ہوں گے۔ تو اب یہ اکیلا آدمی جب دیوار کے اندر داخل ہوگا تو ادھر اندر تو پورے دشمن ہیں، تو وہ تو ہتھیار لے کے کھڑے ہیں، تو جان کہاں بچے گی آدمی کی؟ کتنا مشکل اپنی جان ہتھیلی میں لے کے دشمنوں کے قلعے میں اندر جانا اور پھر اندر سے دروازہ کھولنا، بعد میں فوج اندر آئے گی۔ تو موت اور زندگی کا فیصلہ ہے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک نامعلوم آدمی لشکر سے نکلا اور شگاف میں گھس گیا، جو سوراخ تھا اس میں سے گھس گیا، جس کے بعد وہ دروازہ کھولا، فوج اندر آئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ جنگ کے بعد مسلمہ بن عبد الملک نے آواز لگائی کہ شگاف میں داخل ہونے والا شخص آ جائے، شگاف میں داخل ہونے والا شخص وہ سامنے آئے، وہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں آیا۔ دوبارہ اعلان ہوا، میں نے دربان کو حکم دیا کہ وہ شخص جب بھی آئے میرے پاس اسے پہنچا دیا جائے جس کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا میں اسے قسم دیتا ہوں اللہ کے واسطے کہ وہ سامنے آئے، جو یعنی بار بار بلانے پر بھی نہیں آ رہے تھے تو اللہ کا نام اور قسم دے کے جیسے بولتے ہیں نا، پھر اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، تو اس میں اللہ کے واسطے ایسا کر لو۔ تو جب اللہ کی ذات کا نام آیا تو آدمی احترام کر ہی لیتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ تو اس وقت بھی کوئی نہیں آیا، تو اب اللہ کا نام لینے کے بعد ایک شخص دربان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں امیر لشکر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دربان نے پوچھا شگاف میں داخل ہونے والے تم ہی ہو؟ تو یہ شخص کہنے لگا میں اسی کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہیں بولے کہ میں وہ نہیں ہوں، یہ بولے میں اس کے بارے میں ہی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو دربان کے پاس مسلمہ گئے، دربان مسلمہ کے پاس گیا اور اطلاع دی کہ مسلمہ نے آنے کی اجازت دی۔ تو وہ شخص گیا اور شگاف میں داخل ہونے والا شخص آپ سے 3 چیزوں کا وعدہ لینا چاہتا ہے۔ یہ نوجوان آیا اور یہ بولا جو شخص شگاف میں داخل ہوا ہے وہ 3 باتوں کا آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ خلیفہ کے نام خط میں اس کا نام نہ لکھا جائے، یعنی آپ تو یہاں کے گورنر ہیں، جو اصل خلیفہ ہیں، وہاں جب میرا پیشی ہوگی کہ بھئی جنگ کیسی جیتی گئی، کون اندر داخل ہوئے، کس کا یہ کارنامہ اور مجاہدہ اور قربانی تھی، تو اس میں اس کا نام نہ لکھا جائے جو شگاف میں داخل ہوا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے لیے کسی بھی مال اور عہدے کا اعلان نہ کیا جائے کہ اس کو فلاں انعام دیا جائے گا، فلاں عہدہ دیا جائے گا۔ تیسرا ہے کہ اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ تو وہ کہا وہ شخص میں ہی ہوں۔ اب جب یہ بولا تو بھئی اب آپ کے قبیلے کا نام بھی نہیں پوچھ سکتے، آپ کو انعام بھی نہیں دے سکتے، اور آپ کا نام لکھ کے خلیفہ کے پاس بھیج بھی نہیں سکتے۔ اتنا بولا اور وہاں سے نوجوان نکل گیا۔ بھئی آپ بلا رہے تھے نا، آ گئے ہم، اب چلا بھی گیا۔ اس واقعے کے بعد سے جب بھی مسلمہ بن عبد الملک نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اللہ کل قیامت کے دن میرا حشر ہو تو اس شگاف لگانے والے کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ یعنی کتنا بڑا اخلاص اس کا کہ آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمنوں کے قلعے میں گھسا اور دروازہ کھولا، اور نہ نام بتانے تیار، نہ انعام لینے تیار، نہ خلیفہ تک نام پہنچانے تیار۔ اتنا اخلاص سے اتنے بڑے کارنامے کر دیے، تو وقت کا امیر، وقت کا گورنر بھی اس کے ساتھ اللہ کے یہاں حشر پانا چاہتا ہے۔ اور آج کا حال کیا ہے کہ آدمی ایک جلسہ کرے تو
پوسٹر پہ اپنا نام، اور جلسے کے پوسٹر نہیں بلکہ داعی حضرات میں بھی، سامعین حضرات میں بھی نام رہنا، معزز مہمانان میں یہ ان کے نام آئیں گے، اس میں بھی نام نہیں آیا تو پریشانی۔ الدائن میں بھی نام آنا، جیسے اب نکاح ولیمے کے بھی کارڈ چھپ رہے ہیں تو اس میں المنتظرین، کہ بھئی آپ کے ولیمے کی تشریف آوری اور دعوت نوشی میں فلاں انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ ہر جگہ پر آدمی نام چاہتا ہے۔ بڑا مسئلہ ہے، بعض مرتبہ تو ایسا خیال ہوتا کہ کون سا عمل ہے جو پوری زندگی میں ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو اور اس میں شیطان کا حملہ نہ ہوا ہو۔ وہ تو بڑے بڑے ولیوں کو نہیں بخشا ہے، ہم تو اس کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء تصوف اور سلوک نے بہت سے اس کے متعلق اقوال نقل کیے ہیں۔ امام غزالی نے الاحیاء میں، علامہ قشیری نے الرسالۃ القشیریہ میں، اور دیگر حضرات نے بھی تعریف کی۔ یہاں دو تعریفیں اس کی نقل کی جاتی ہیں۔ پہلی تعریف ہے ابو یعقوب السوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، الاخلاص فقد الاخلاص، الاخلاص فقد الاخلاص۔ اخلاص یہ ہے کہ خود کو مخلص نہ سمجھو، ہمیشہ خود کے ریاکار ہونے کے بارے میں ڈر لگا رہے، اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھنا یہ اخلاص ہے۔ اور سب سے آخری تعریف یہ ذکر کی ہے ابو یعقوب السوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، الاخلاص دوام المراقبۃ ونسیان الحدود کلھا۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نام کا استحضار رہے اور تمام خواہشات کو بندہ بھول جائے، نہ مشہور ہونے کی خواہش ہے، نہ عہدہ پانے کی خواہش ہے، نہ پیسے کی خواہش ہے، کوئی خواہش نہیں، ہر خواہش بھول گئے اور صرف اللہ ہی کی ذات مستحضر ہے، بس یہی اخلاص ہے۔ اس کی عملی شکل جو کیا ہے اخلاص کی؟ حدیث میں آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھامے رہوں، تو آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤ۔ اس حدیث کی تشریح میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ اخلاص کی تشفی بخش وضاحت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، بس اس کے بعد جم جاؤ، یعنی جو میں کچھ بھی کر رہا ہوں بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہی ہے میرا سب کچھ۔ اللہ میرا رب ہے کا مطلب جو کچھ بھی ہے میرا وہی سب کچھ ہے، تو میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب کسی کے تانے دینے پر، کسی کی ٹانگ کھینچنے پر، کسی کے کمنٹ پر کوئی فرق آدمی کو نہیں ہوتا، چونکہ میرا مقصود اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہشات اور اپنے نفس کی عبادت نہ کی جائے، صرف اپنے رب کی عبادت کی جائے اور اسی پر جمع رہا جائے۔ اخلاص کی اہمیت ائمہ اکرام کے نزدیک، یعنی ائمہ محدثین کے نزدیک کس قدر ہے؟ امام ابن صلاح نے اپنے مقدمے کی 28ویں قسم میں معرفت آداب طالب الحدیث، حدیث کے علم حاصل کرنے والے طالب علم کے آداب کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے، سب سے پہلی چیز جو طالب حدیث کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، طلب حدیث کو کسی دنیاوی غرض کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے۔ ایسے ہی حماد بن سلمہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات نقل کیے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو بندہ علم غیر اللہ کے لیے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حصول علم میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں اور ہلاکت اور بربادی اس کے مقدر ہو جاتی ہے، جو حصول علم میں غیر اللہ کی نیت کر لیتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی خاص دنیاوی فائدے یا فاسد مقصد کو پانے کے لیے حاصل کرنا۔ دنیاوی مقصد یا فاسد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آدمی علم اس واسطے حاصل کرا بھئی میں بھی علماء میں سے شمار ہونا چاہیے، یہ ڈر کہاں پر لگا رہتا ہے؟ آج کل آن لائن جو چل رہے ہیں ادارے، ان میں پڑھنے والے بعض وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور ٹیچر ہیں، بہت سے ہیں۔ یہ حضرات جو اپنی لائن سے اس لائن میں آنا چاہ رہے ہیں، آنے کی نیت کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ بھئی ہم اتنے بڑے بڑے ڈگریاں لے کر بھی جمعہ کے دن آنے کے بعد یہ مولویاں جو ڈانٹتے ہیں اسی کو سننا پڑ رہا ہے ہمارے پاس۔ ہم اتنی ڈگریاں رکھ کے بھی حافظ صاحب مول صاحب خوب لے رہے ہیں ہماری کلاس۔ اب اگر ہم یہ
آن لائن ہی کیوں نہ صحیح 2-3 گھنٹے پڑھ کے ہم بھی مولوی ہونے کا لقب لگا لیں تو ہم بھی برابر کے ہیں بھائی، ہم ڈاکٹر پلس فلاں، جیسے حفظ پلس فلاں بول کے جو شروع کیے ہیں لوگ، ویسے ڈاکٹر پلس فلاں اور ٹیچر پلس فلاں، انجینئر پلس فلاں بول کے، وہ اس پلس کے چکر میں اگر آدمی جائے گا تو پورے کو مائنس ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، ختم۔ تو بہت ڈرنے کی بات رہتی ہے، اس واسطے علم حاصل کروں کہ میں بھی علماء میں شمار ہوں، میرا بھی نام ہو، فخر ہو، یا بیوقوفوں سے بحث و مباحثہ کرے یا اس کے ذریعے سے مجلسیں جمائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ علم ان کا حاصل کرنا ان کے حق میں آگ ہی آگ ہے، یعنی وہ جہنم کا ذریعہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اب اخلاص نیت حاصل کیسے کرنا۔ شروعات میں نیت کا استحضار آدمی کو نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام شروع کرے، شروع میں ریاکاری رہتی ہے، چونکہ وہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو انسان عام طور سے نہ اچھی نیت کرتا نہ بری نیت کرتا، جیسے آپ لوگ ہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کو عقل ہی نہیں تھی، سمجھ ہی نہیں تھی، تب لا کے ماں باپ مدرسے میں پھینک دیے۔ اب کیا کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے واپس جا سکتے نہیں جا سکتے، ہمارا خاندان پورا علم حافظ عالموں کا ہے، ہم کو بھی بننا، ہم بن رہے ہیں۔ کس نیت سے پڑھ رہا ہوں ویسی آج بیٹھ کے میں نے اپنی مستقل نیت کی تجدید نہیں کی، جیسے میں نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں تو کچھ نیت کرتا ہوں کہ ظہر کی، عصر کی، اللہ کے لیے فلاں، ویسا میں نے کچھ نیت کر کے ایڈمیشن فارم بھرا نہیں ہے۔ تو نہ بدنیتی ہے نہ کوئی اچھی نیت ہے، بے نیتی ہے بس۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، نیت کا نہ ہونا، فقدان نیت، تیسرا ہے بے نیتی، دوسرا ہے، پہلا ہے فقدان نیت، بے نیتی ہے، دوسرا ہے بدنیتی ہے، تیسرا ہے اچھی نیت کا ہونا۔ تو ہم جس مرحلے میں ہیں وہ بدنیتی نہ صحیح بے نیتی میں ہے، کچھ نیت ہی نہیں ہے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، تو بے نیتی میں ہے۔ تو ایسے معاملے سے اگر ہم نے حصول علم شروع کر بھی لیا ہے تو بھی دوران علم ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر سکتے ہیں، کہ اب تو عمل شروع ہو گیا نا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو عمل شروع ہونے سے پہلے نیت ہونا، بھئی نماز آپ شروع کر رہے ہیں، 1 رکعت پڑھ لیے، کیوں پڑھ رہے، کیا کون سی نماز پڑھ رہے، سب کچھ سوچا نہیں، ایسے ہی کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت میں نیت کر لیتا ہوں، ہوگی نماز؟ ارے نہیں ہوگی، شروع سے نیت ہونا ضروری ہے۔ ایسے حج ہے، 1-2 ارکان کر لیے، 1-2 واجبات کر لیے، پھر اس کے بعد سوچ رہے کیا نیت کروں میں، چلو اب حج کی نیت کر لیتا ہوں، نہیں ہوگا حج۔ تو عمل سے پہلے نیت ہونا، ایسے یہاں پر طالب علم بننے سے پہلے نیت ہونا کہ میں کیا واسطے عالم بن رہا ہوں، لیکن عمل سے پہلے نیت کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ لیکن چونکہ دوران عمل ہیں اور یہ ایسا عمل ہے جس میں تجزی ہے، تجزی کا مطلب ٹکڑے ہیں، اس میں ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ ہماری اس عمل کے پہلے ٹکڑے کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں ہم نیت میں درست نہیں تھے یا نیت ہی نہیں تھی، لیکن اب جو ٹکڑا علم کے حصول کا ہمارا یہ عرصہ گزرے گا اس میں ہم اپنی نیت درست کر سکتے ہیں اور کر لینا چاہیے۔ چنانچہ علامہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب لکھا ہے اپنی کتاب میں، باب الخبر عن العلم انہ یقود الی اللہ تعالی علی کل حال، کہ ہر علم ہر حال میں اللہ تک پہنچا کر رہتا ہے۔ اس باب کے تحت میں کیا لکھا، جلیل القدر تابعی حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو ہماری کوئی نیت ہی نہیں تھی، بعد میں ہماری نیت درست ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں اگر نیت درست کرنے کا موقع نہ ہو تو دوران عمل بھی نیت درست کی جا سکتی ہے، علم میں، حصول علم میں۔ چنانچہ اسی کے تحت میں امام معمر بن راشد بصری یمنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ انہوں نے نقل کیا، طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ، ہم نے شروع میں تو علم غیر اللہ کے لیے ہی سیکھا ہے، لیکن نتیجتاً وہ علم اللہ ہی کے لیے ہو چکا ہے، کہ ہم اللہ ہی کے لیے سیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا معلوم ہوا، طلبنا العلم لغیر اللہ، شروع میں غیر اللہ کے لیے ہوا وہ، فابى ان يكون الا للہ، بعد میں ایسا ہوا کہ وہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی کیا، انجام کار اللہ کے لیے ہوا وہ سب کچھ، بعد میں نیت درست ہو گئی۔ ایسے ہی امام بدر بن جمعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، یہ بھی آداب علم سے متعلق ہے۔ اس میں بھی انہوں نے دوسرا ادب یہ لکھا ہے استاذ کے حق میں
کہ استاذ یہ دیکھ کر کہ طالب علم کی نیت میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو علم سکھائے، اگر اخلاص نہیں ہے تو اسے بھگا دے۔ اس میں لکھا ہے کہ استاذ کو یہ حق نہیں ہے کہ طالب علم کے اخلاص کی بنیاد پر علم سکھائے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو اسے بھگا دے، یہ استاذ کو حق نہیں۔ اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں طالب علم کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، تو معلوم یہ ہوا بعد میں بھی نیت درست کرنے کے موقع باقی ہیں، یعنی ابھی بھی باقی ہیں جب ہم دوران عالمیت کے سال چل رہے ہیں۔ بعض اسلاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کیا لیکن انجام کار واللہ کے لیے ہو گیا۔ اگر مبتدی طلباء تعلیم کے لیے یعنی شروع تعلیم میں اخلاص نیت پیدا نہیں کر سکے تو بعد میں کر لینا چاہیے، اور پھر مبتدی طلباء کو ان سب آداب کا علم نہیں ہوتا، اگر یہ شرط لگائی جائے کہ پہلے نیت درست کرو اس کے بعد تمہیں پڑھایا جائے گا، نیت درست کرنے تک اس کی عمر نکل جاتی۔ اس واسطے کہ نیت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار درست کر لیا تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، بلکہ نیت کو درست کرتے رہنا پڑے گا، کب بگڑ جاتی نہیں معلوم۔ تو اب جب نیت ایسی بن جائے کہ اب اس میں بگاڑ ہی نہ آئے، وہ مرحلہ آنے تک تو انسان کی موت آ ہی جاتی، پھر کب درست ہوتی نیت؟ اب درست ہوئی 1 گھنٹے کے بعد پھر خراب ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پھر خراب ہو سکتی ہے، تو اسے درست کرنے تک تو آدمی صاحب نسبت بن جاتا، تب جا کے نیت درست ہوتی اس کی۔ صاحب نسبت بننے کے بعد بھی نیت درست ہونے میں بھی ایک مرحلہ لگتا آدمی کو، تب بھی نیت میں فساد کا امکان ہے۔ اس لیے شرط کے درجے میں نہ رکھی جائے گی کہ بھئی نیت درست ہے تو داخلہ ہوگا ورنہ داخلہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ ماں باپ کو یہ ترغیب دی جائے گی کہ آپ اپنے بچے کو داخلہ کرانے سے پہلے اس کی نیت درست کروائیں، چونکہ جیسے چھوٹے بچوں کو تربیت دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور تربیت میں سے نیت کی درستگی بھی داخل ہے۔ اس واسطے حسن نیت پر قولاً اور فعلاً ماں باپ کو ابھارتے رہنا چاہیے، اور ایسے استاذ کی بھی ذمہ داری ہے کہ طالب علم کو اچھی نیت کرنے اور اچھی نیت پر عمل کرنے دونوں طرح کے لیے ابھارنا چاہیے، اور اس کے لیے اسلاف کے واقعات ہیں اور حسن نیت اور اخلاص نیت کے جو فائدے ہیں وہ ساری چیزیں آتے رہیں گی تو طلباء کی نیت درست ہوتی جائے گی۔ فاضل علموی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، المعید فی ادب المفید والمستفید، آداب علم کی ایک کتاب ہے، یہ سوچ کر کسی کو پڑھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے اس واسطے میں نہیں پڑھاتا، ایسا انکار نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے تو بہت سے لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ علم سے مانوس ہونے کے بعد امید ہے کہ علم کی برکت سے اس کی نیت بھی درست ہو جائے گی۔ یہ علم کے علاوہ ہر میدان میں کامیابی کا راز اخلاص ہی ہے، کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا ہو تو اس کے لیے اخلاص ہی۔ اخلاص یوں سمجھ لو کہ جسم میں جیسے روح کی حیثیت ہے ویسے عمل میں اخلاص کی حیثیت ہے۔ جسم اگر روح کے بغیر ہوگا تو وہ ڈیڈ باڈی اور مردہ کہلائے گا، عمل اگر اخلاص کے بغیر ہوگا تو وہ بھی مردود کر دیا جائے گا اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کی اور مسلمانوں کی اخلاص کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ صدیوں پر محیط جو اسلامی تاریخ ہے، ہزاروں سال سے لکھی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک 1400 سالہ جو تاریخ گزری ہے، ان سب کو اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں نے کس طرح معمولی اسباب، معمولی وسائل کے باوجود بھی بڑے بڑے جو کارنامے کیے ہیں، آج بڑے بڑے وسائل ہونے کے بعد بھی وہ کارنامے نہیں کر پا رہے لوگ۔ یعنی ملک جب آزاد ہوا تو اس موقع پر سب سے پہلے ملک کے جو تعلیمی وزیر بنے ہیں، وزیر تعلیم، وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں کے سے ملک آزاد ہونے کے بعد۔ تو ان کے زمانے میں جب وہ 8-10 سال جیسا بھی رہے وزیر تعلیم، تو پورے ملک کی تعلیمی رپورٹ کا عالم یہ تھا کہ ادھر جنوب کے جو لوگ ہیں وہ 90% تعلیم یافتہ لوگ تھے، ارے سمجھے، بلکہ بعض لوگ تو 100 کے 100%، یعنی 100 مسلمان ہیں 100 غیر مسلم ہیں، سب پڑھے لکھے، اس معیار تک پہنچا دیا۔ وسائل کیا تھے، اسکول کیسے تھے، ارے سمجھے، ہم خود بھی بچپن میں جس اسکول میں پڑھے ہیں وہ اسکول جھاڑ کے نیچے تھا، اس کی کوئی 4 دیواری تھی، نہ اس کا کوئی گیٹ تھا، نہ کوئی دربان تھا، کچھ بھی نہیں، ارے سمجھے نہیں سمجھے۔
تختیوں پر لکھنا ہوتا تھا تو جو تختی پرانی ہو جاتی تو اس کی جو سیاہی ہے دھندلی پڑ جاتی، تو پھر اس سیاہی کو مضبوط سیاہی بنانے کے لیے درخت کے پتے ہوتے تھے، وہ پتے توڑ کے لانا، اس کا رس اس سیاہی پہ ڈالنا، اس سے کرے تو اور وہ تختی کا جو سیاہ پن ہے وہ تھوڑا اچھا نکھر کے آتا، پھر اس پہ لکھ لیتے۔ تو وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یو پی کا جو تعلیمی رپورٹ ہے وہ 70% تک پہنچ چکا تھا، حالانکہ یو پی میں جہالت زیادہ ہے، اس واسطے غنڈہ گردی، مار توڑ، فلاں فلاں، وہاں کے لیڈر خود جاہل ہیں تو عوام کا کیا حال رہے گا۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اگر گوبر کھائیں گے تو بعد میں وہ لوگ مینگنیاں اور پیخانہ ہی کھائیں گے، حکمران اگر پیشاب پیے گا تو بعد میں نیچے کے لوگ کیا کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جو کارنامے کیے ہیں معمولی اسباب کے باوجود بھی، وہ ان کے اخلاص کی برکت تھی۔ اسباب اور وسائل کم ہیں، لیکن کیسے کیسے انہوں نے علوم اور فنون ایجاد کیے ہیں، کتنی تہذیبوں کی بنیاد ڈالی ہے، مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر کیسا رہتا ہے، مسلمانوں نے اسباب کی کمی کے باوجود کتنے ملکوں کی بنیاد رکھی ہے، کتنے ملکوں کو فتح کیا ہے، اور کتنی حکومتیں ان کے تحت میں مغلوب ہو چکی ہیں۔ یہ سب کا سب جو ہوا ہے اسلاف کا کارناموں میں، وہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ آج بھی دیکھ لو، اس زمانے میں کسی آدمی کو کوئی کتاب لکھنا ہے تو کیا مشکل کام ہے، بہت آسان ہے کتاب لکھنا، اس واسطے کہ ساری کتابیں دستیاب ہیں، آن لائن آف لائن پرنٹ ہو رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک کتاب چھپنا، جیسے حضرت نانوتوی کے زمانے میں علامہ شامی کی جو کتاب ہے، وہ کتاب ہمارے اکابرین میں سے بعض دیکھے بھی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بدائع الصنائع دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، ارے سمجھے، افتاء کی کتاب ہے، چھپی ہی نہیں تھی اس زمانے میں، موجود ہی نہیں تھی۔ تو کتابوں کے وسائل بھی کم تھے، جو تھے بس بہت معمولی مقدار میں تھے، لیکن کارنامے کیسے کیے، کیسا علم رہا، کیسی مقبولیت رہی۔ آج بھی اگر ہم سمجھے کہ اگر ہم 100 نہیں 500 کتابیں بھی لکھ لیں، ہماری ایک کتاب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ، دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو ان کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہماری کتابیں، جو ان کے ایک چھوٹے سے رسالے کو، بلکہ ان کے ایک سطر کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو ان کا علم، جو ان کا اخلاص، جو ان کی گہرائی اور گہرائی رہتی، جبکہ اسباب اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ دراصل فرق اسی اخلاص کا ہوتا ہے۔ تو تاریخ میں جتنے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ہر فن کے ماہرین گزرے ہیں، یہ سب کے سب ان کے اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ اخلاص ہی کا کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو اتنا گہرا اور اتنا وسیع بناتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ ابن فرحون نے امام عبداللہ بن عبد الرحمن الشارمساحی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ مدرسہ مستنصریہ میں تدریس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مدرسے کو سب سے پہلے خلیفہ مستنصر باللہ نے قائم کیا تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا، مستنصر باللہ نام ہے خلیفہ کا، اسی کے نام سے مدرسے کا نام رکھا گیا مستنصریہ۔ تو تمام مدارس کے اساتذہ اور تمام ارباب حکومت اور تمام دفتر کے منشی دربار میں حاضر ہو جائیں، تو سب لوگ حاضر ہو گئے۔ تو شیخ بھی وہاں پر موجود تھے، یہ شیخ امام عبداللہ بن عبد الرحمن الشارمساحی۔ تو حاضرین میں سے بعض نے شیخ کے سامنے بیوع الآجال، ادھار خرید و فروخت کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کے ادھار خرید اور فروخت کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا، مجھے اس سلسلے میں 80,000 شکلیں یاد ہیں، ادھار خرید و فروخت کی 80,000 شکلیں میرے ذہن میں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے 80,000 شکلیں، 8 شکلیں بولے تو سمجھ میں آتا، 80 بولے تو سمجھ میں آتا، 800 بولے تو سمجھ میں، 80,000 صورتیں کیا مطلب؟ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھو ابھی سناتا ہوں، اور ایک ایک شکل سنانا شروع کیے۔ 200 شکلوں تک جب پہنچے، لوگوں نے کہا بس اب ہماری شکل خراب ہو جائے گی۔ صرف بیوع الاعجال، ادھار خرید و فروخت کی 80,000 شکلیں، تو کتنا بڑا علم رہا ہوگا ان لوگوں کے پاس، کہاں سے آیا، کیا پڑھا ہوگا انہوں نے۔ تو یہ چیز ہے وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جو اللہ تعالیٰ اپنا مخصوص علم دیتے ہیں وہ کتابوں میں نہیں ملتا، ان کے علم سے کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ طلب علم اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اس اخلاص پر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ کام کو اس کے حسن عمل کے ساتھ کرنا، پڑھنا ہے بہترین پڑھنا، لکھنا ہے اچھا لکھنا، پڑھنے کا وقت ہے پڑھنے کے وقت میں لگانا، اس میں آنے والی مشکلات برداشت کرنا، چونکہ آدمی اگر مخلص ہے تو مخلص پر حالات آتے ہی ہیں، ریاکار تو بچنے کی کوشش کرتا۔ تو
تو اب پڑھائی کے دوران جو حالات آتے، مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، تکلیفیں آتی، وہ سب جھیلتے ہوئے، چونکہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور یہ جان بوجھ کر ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میں اگر مجھے کھانا صحیح نہیں مل رہا، مجھے پانی صحیح نہیں مل رہا، میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، میری فلاں مشکل ہو رہی، یہ ساری مشکلات دیکھ کر ہی تو اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا کر رہے ہیں۔ تو جب میں مخلص ہوں اپنے عمل میں تو یہ سب حالات میں خوشی سے برداشت کروں گا۔ اس واسطے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ لو، وہ کیسے حالات میں بھی کتنی مشکل حالات میں گزرے، لیکن ناشکری کا ایک جملہ انہوں نے نہیں نکالا۔ بھئی بازار کی پھینکی ہوئی سبزی اٹھا کے لا کے کھا رہے ہیں اور الحمدللہ بول کے سبق میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک ہی جوڑا ہے، پورے طالب علمی کے زمانے میں ایک ہی جوڑا کپڑے پہ ہیں، ہفتے میں 1-2 بار دھو لیتے، اسی کو پہن لیتے، اسی پہ محدث لاہوری بن گئے، مفسر لاہوری، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ دور حدیث کا جو سال تھا ان کا پورا ایک جوڑے پہ گزرا۔ ارے سمجھے، ایک جوڑے پہ، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، میلا ہونے کے بعد دھونا کیسا، سکھانا کیسا، پھر پہننا کیسا۔ اور ہمارے لیے بہانے کیا ہیں، یہ ٹوپی کیوں پہنے، وہ فلاں ٹوپی میلی ہو گئی، مطلب زائد ہیں، پھر بھی اصول آداب پہ نہیں آ رہا آدمی، پھر بھی کما حق کو علم کا حق ادا نہیں کر رہا آدمی، یہ کپڑے کیوں پہنے، وہ فلاں کپڑے میلے ہو گئے۔ مخلص آدمی کے چال چلن اور اس کا رویہ اور اس کا انداز ہی الگ رہتا ہے۔ اس واسطے اخلاص جو بنیاد ہے علم کی، اس کی لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔